نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ ہم 1953 تک پہنچے تھے تاریخ ختم نبوت، لیکن مجھے پھر تھوڑا سا واپس جانا پڑ گیا 1937 میں۔ شام کی جو ہماری یہ مجلس، اس کا تعلق جو ہے وہ اس واقعے کے ساتھ ہے، اس لیے الٹی زکر لگانی پڑ گئی مجھے۔ مجلس احرار اسلام چونکہ مختلف محاذوں پر مسلمانوں کی خدمت میں مصروف تھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ عقائد کا تحفظ ہے، ایمان کا تحفظ ہے، اعمال کی درستی ہے، سماجی خدمت ہے، اسلام کی دعوت ہے، سیاسی رہنمائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے محنت ہو رہی تھی، تو 1936 میں جیسے مسجد شہید گنج کا ملبہ پہ گرا تو ایک نقصان ہوا، تو ساتھ ہی ابھی کچھ سنبھل ہی رہے تھے کہ 1937 میں اگلے سال لکھنؤ کے اندر وہاں پر شیعہ سنی تصادم کو شروع ہو گیا، اور اس کی جو بنیاد بنی وہ یہ تھی کہ جو محرم میں تعزیہ کے جلوس نکلتے تھے ان میں علانیہ حضرت ابوبکر اور عمر اور عثمان پر اور حضرت معاویہ پر اور دیگر صحابہ پر تبرہ کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی، اور اس سے پہلے لکھنؤ میں ایک شخصیت جو بہت بڑی شخصیت ہیں، علمی، روحانی، تحریکی اعتبار سے ہم انہیں امام اہل سنت کہتے ہیں، حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت تحریری کام ہے ان کا، بڑے مناظرے ہیں، اخبار بھی نکالا النجم لکھنؤ سے، اور بہت علمی کام اس میں ہوا۔ تو وہ اہل سنت کے جو عقائد تھے اس کے تحفظ کے لیے تحریری اور تقریری خدمات بہت ہی شاندار طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ تو اسی دوران یہ مسئلہ بھی جو ہے بکھڑا ہو گیا وہاں پر، تو حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اس کا، اور اس پر تحریری کام ہوا، گفتگو، بات چیت، سمجھانے کی کوشش کی، نہ کریں۔ لیکن مجلس احرار اسلام نے جو ہی اس ماحول کو دیکھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پر اپنے جلوس نکالیں گے مدح صحابہ کے، اور حضرات خلفائے راشدین، اصحاب ثلاثہ ابوبکر، عمر اور عثمان اور دیگر صحابہ کے تحفظ کے لیے ہم اپنی آواز بلند کریں گے، اور اس راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بنتی ہے، دفعہ 144 لگتی ہے، ہمارے جلوسوں پر پابندی لگتی ہے، تو ہم سول نافرمانی کریں گے، یعنی ان پابندیوں کو توڑیں گے۔ تو شروع میں تو حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اس کے حق میں نہیں تھے کہ ہم کوئی تصادم کا راستہ اختیار کریں، لیکن حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جماعت کے اسٹیج سے یہ بات طے کر لی کہ ہم نے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو کام ہوا وہ بڑا عجیب کام ہے، وہ یہ ہے کہ اس تحریک کی قیادت کے لیے جس شخصیت کو بھیجا وہ تھے مولانا مظہر علی اذن۔ تو یہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی رہے، شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کو تحریک مدح صحابہ کی رہنمائی کے لیے اس وقت ایک اصطلاح تھی ڈکٹیٹر بنا کے بھیجا کہ اب یہ وہاں جا کے مدح صحابہ کے جلوس نکالیں شیعہ کو۔ تو وہ بھی ایسے شیعہ تھے، آج بھی کو مل جائے تو ہم قبول کر لیں گے، کہ انہوں نے وہاں جا کے تقریریں کی
اور کہا کہ بھئی مومنین کرام، اگر آج آپ ابو بکر، عمر اور عثمان پر زبان تان دراز کریں گے اور ان کی توہین کریں گے تو نتیجتاً اس کے جواب میں خدا نہ خواستہ کوئی ایک آواز بھی مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ ان کے خلاف کو نکل پڑی، کوئی آواز اٹھ گئی، ان کی توہین ہوگی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس کے رد عمل میں یہی کچھ ہوگا، آپ ان کو برا کہیں گے تو کوئی بھی ناہنجار جو ہے وہ کھڑا ہو کے حضرت علی کی توہین کر دے گا، استغفر اللہ۔ تو قیامت کے دن آپ حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو سکیں کہ منہ دکھائیں گے ان کو کہ تمہاری وجہ سے مجھے برا بھلا کہا گیا؟ تو یہ گفتگو انہوں نے کی وہاں، اور لمبا قصہ ہے، تحریک چلتی رہی۔ پھر مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہم نوا ہو گئے کہ ٹھیک ہے آ گئے ہیں آپ نے محاذ سنبھال لیا، بسم اللہ۔ پھر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس تحریک کی حمایت فرما دی، اس پر انہوں نے خط لکھا، مضمون لکھا، گفتگو ہو گئی۔ تو گویا کہ تحریک مدح صحابہ 1937 میں اس کو اکابر علماء اور مشائخ کی مکمل حمایت حاصل ہو گئی، اور اس کے نتیجہ جو نکلا وہ اتنا شاندار نکلا کہ وہاں پر قدح صحابہ یعنی صحابہ کی توہین پر مبنی جو جلوس میں تبرہ بازی ہوتی تھی اس کو قانوناً منع کر دیا گیا، اور صحابہ کی مدح جو ہے اس کو قانوناً جائز کر۔ وہاں پر آپ مدح نہیں کر سکتے تھے ابو بکر عمر عثمان کی، ان کی تعریف نہیں کر سکتے تھے، یہ تھا۔ تو یہ قانون وہاں پر منظور ہوا اور معاملات جو ہیں وہ طے ہو گئے۔ تو مجلس احرار اسلام نے جہاں ختم نبوت کے محاذ پر محنت کی اور اس پر انہوں نے داد شجاعت دی، اسی طرح انہوں نے مدح صحابہ اس عنوان پر بھی زبردست جد و جہد کی، اور اس جد و جہد اور تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ تقریباً 1937-38 ان 2 سالوں کے اندر، 1.5 سال میں یہ کام ہوا۔ اور اسی دور میں ملتان میں باغ لنگ خواہ میں ایک جلسہ ہوا جہاں شاہ جی کا مزار ہے، اس کے قریب ایک باغ ہے۔ اس وقت یہاں جلسے ہوتے تھے، بعد میں بھی ہوتے رہے، ہم سنتے رہتے ہیں، یہاں جلسے سنے ہم نے بہت۔ جامعہ قاسم علوم کے جلسے یہاں ہوتے تھے اور جامعہ خیر المدارس کے جلسے عام خاص باغ میں ہوتے تھے۔ تو یہ اور کوئی بڑا جلسہ ہونا تو قلعے پر ہوتا تھا۔ تو میں نے شیعہ مسلک کا ایک رسالہ جو 1937-38 کا تھا، میری نظر سے بس اب وہ ادھر ادھر ہو گیا، لائبریری میں کہیں موجود ہے، اور مجھے ملا بھی ایسے ریڑھی پر تھا، ردی بک رہی تھی تو اس میں میں نے کچھ رسائل کتابیں خرید لی، میں نے کوئی تاریخی چیزیں تھیں جو ردی میں بک رہی تھی، تو اس میں وہ نکل آیا۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری جو ہے وہ حسنی حسینی ہے، اور حضرت علی اور حسن حسین کی اور سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہے، اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں تعریفیں کر رہا تھا اپنے جلسے میں اور ان کی مدح بھی کر رہا تھا۔ نہایت افسوسناک بات ہے۔ تو ہمیں اطمینان ہو گیا کہ جو کام امیر شریعت کے بیٹوں نے شروع کیا وہ ان کے باپ نے 1936-37 میں شروع کیا، تحریک وہاں چلائی اور اس کا نتیجہ لیا۔ یہاں ملتان میں تقریر ہوئی، اس کے اندر بھی ذکر کیا، یقیناً اور جگہ بھی انہوں نے مدح کی ہوگی۔ تو وہ یہی تھا کہ جو صحابی رسول تنقید کی زد میں ہے اس کا دفاع ضروری ہے، جو تنقید کی زد میں اتنے نہیں آتے تو ان کا تو دفاع ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر بولنے کے لیے کوئی تھوڑا سا اگلوں کو بھی جو ہے نا سوچنا پڑتا ہے، لیکن حضرت معاویہ پر تو مطلب جس جانور کا بھی اس کا موڈ بن جائے تو وہ جانور جو ہے وہ اپنی غیر مانوس آوازیں نکالنی شروع کر دیتا ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے، مطلب اس کی جبلت اور فطرت ہوتی ہے، اور کوئی نسب بھی نہیں ہوتا ایسے جانور کا کیا نسب ہوتا ہے، کوئی نسب نہیں ہوتا، نہ اس کے باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ۔ تو صحابہ پر جو تبرہ کرتے ہیں اسی مطلب کیٹیگری میں وہ آ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ مجلس احرار نے یہ کام بھی کیا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی 1961 کے آخر میں یہاں ملتان میں امیر شریعت کے جانشین مولانا سید ابو معاویہ ابوذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یوم معاویہ منایا۔ تو
تو اس وقت بھی کئی بزرگوں کو، دوستوں کو اس پر ان کے اس رویے سے یا اس عمل سے اختلاف ہوا۔ میں نے پہلے بات کی کہ اختلاف اور چیز ہے، رائے کا اختلاف ہونا اور چیز ہے، نزاع پیدا کرنا، جھگڑا پیدا کرنا وہ اور چیز ہے، اور کسی کو اختلاف رائے کی بنیاد پر اہل حق سے ہی نکال دینا، بلکہ اہل سنت سے ہی نکال دینا، خارج کر دینا، یہ خارجی 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 خارجی، یہ ایک الگ رویہ ہے، مستقل یہ رویہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں کہ جو بھی آپ کی رائے کے مقابلے میں کوئی اور رائے لے کر آتا ہے اس کو مسلمانوں کی صفوں سے ہی خارج کرتا ہے۔ ویسے تو خارجیوں کو بھی کافر نہیں کہا کسی نے، گو کہ وہ حضرت علی کے بھی خلاف تھے اور حضرت معاویہ کے بھی خلاف تھے، دونوں کے خلاف تھے، کمال ہے، تو ان کو بھی کافر نہیں کہا کسی نے، بغاوت کی بنیاد پر ان کے خلاف قتال ہوا، جہاد ہوا، حضرت معاویہ نے بھی ان کے خلاف قتال کیا، حضرت علی نے بھی قتال کیا۔ اب کوئی اٹھ کے مجھے ان کو آپ میں سے کسی کو کہہ رہے ہو خارجی ہو گیا، وہ بھائی یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، ثابت تو کرو۔ تو ہم سب کے دلوں میں حضرت علی کی محبتوں کے چراغ بھی روشن ہے اور معاویہ کی محبت کے چراغ بھی روشن ہے، اور سب صحابہ کی محبتوں کے دیے جل رہے ہیں ہمارے دل و دماغ میں۔ تو یہ خارجی، رافضی، سبائی، تبرعی، ناسبی، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں نا، ہم ان سے پاک ہیں، مبرہ ہیں، پرے پرے پرے۔ تو اللہ نے ہمیں اہل سنت کے اندر رکھا۔ تو شاہ جی نے جب یوم معاویہ منایا تو کئی بزرگ بھی ناراض ہو گئے کہ یہ بدعت آپ نے نکالا۔ انہوں نے کہا حضرت بدعت نہیں ہے، علاج بالمثل کیا میں نے، یہ علاج بالمثل ہے۔ وہ مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے تھے اور مولانا حق نواز جہلوی بھی آتے تھے رحمۃ اللہ علیہ شاہ جی کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ مولوی کے خلاف ہو گئے ہیں کہ یہ بدعت ہے، جلوس نکال رہے ہیں آپ مد صحابہ کے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ حالت جنگ کے قوانین اور ہوتے ہیں اور حالت امن کے قوانین اور ہوتے ہیں، ان کا تعلق انتظامی معاملات سے ہے، عقائد سے نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ شاہ جی نے فرمایا، سید ابو معاویہ بزرگ بخاری رحمۃ اللہ، انہوں نے کہا آپ حالت جنگ میں، تو اس کے اندر تو دشمن سامنے کھڑا ہو کے حضرت معاویہ کو گالیاں دے رہا ہے، معاویہ کے مدح میں جلوس نکالیں گے۔ وہ ابو بکر کو گالیاں دے رہا ہے، ابو بکر کی مدح میں، عمر کی مدح میں، عثمان کی مدح میں رضی اللہ عنہ جلوس نکالیں گے، ان کی تعریف کریں گے۔ تو گالیاں بند ہو جائیں تو آپ جلوس ہی بند کر دیں، ان کی توہین بند کر دیں، جلوس بند کر دیں آپ۔ تو یہ علاج بالمثل ہے۔ اب علاج بالمثل کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خیر وہ تو ایک جد و جہد ہوئی اور سید ابو معاویہ بزرگ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا، پھر لوگوں کو دعوت دی کہ نام رکھیں، پھر لوگوں کو دعوت دی۔ تو تقریباً ہمارے اس دور کے ہر کارکن کا یہ تھا کہ وہ شاہ جی سے پوچھتے تھے جی اللہ نے بیٹا دیا کیا نام رکھا؟ معاویہ نام رکھو۔ اللہ نے دوسرا بیٹا دیا ان کا مغیرہ نام رکھو، کہ اور تو مزید جب ہوتے شاہ جی فرماتے اب جس صحابی کا چاہے نام رکھتے رہو، تمہارے گھر میں، تمہاری نسل میں، تمہارے خون میں کبھی رفض نہیں آئے گا، یہ بات طے شدہ ہے۔ تو ایسے ہی ہوا، نام رکھوائے انہوں نے، اور اب انہوں نے نام رکھا معاویہ، لیکن بعض مولوی نما شکل مولوی کی ہیں شیطان، وہ مولویوں کا بہروپ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ طاہر شاہ بخاری کے بیٹے نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ دیا۔ اچھا، میں نے ایک شیعہ ذاکر کی مجلس سنی تھی، تو وہ ایک ذاکر کہہ رہا تھا کہ میں اس محلے میں رہتا ہوں، وہ واقعی ہمارے محلے میں رہتا تھا، جس محلے میں معاویہ بھی رہتا ہے، یزید بھی رہتا ہے، ابو یزید بھی رہتا ہے، میں اس محلے میں رہتا ہوں جہاں یزید رہتا ہے، دیکھو میں حسین کی مدح بیان کر۔ میں نے کہا دیکھو یہ قذاب جھوٹ بول رہا ہے، معاویہ تو ہے، ابو معاویہ بھی ہے، یزید بھی نہیں ہے، ابو یزید بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہماری صفوں میں بھی بعض بزرگ شیطان ہیں، ایک چھوٹا شیطان ہوتا ہے، بزرگ شیطان، تو انہوں نے کسے لکھنے شروع کر دیے، چھاپنے شروع کر دیے، اور کہا کہ جی وہ بزرگ بخاری کے وہ دوست تھے، وہ ایک مولانا تھے قصور کے، حضرت مولانا محمد طیب حمدانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
بڑے نیک بزرگ تھے، میں نے دیکھے ہوئے ہیں. حضرت نفیس شاہ صاحب سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، ان سے بھی تعلق تھا. کہا جی جب شادی کا بیٹا پیدا ہوا تو شاہ جی نے اپنے اس دوست کو خط لکھا کہ مبارک ہو، آپ کا جو ہے نا وہ بھتیجا پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام معاویہ رکھا. اور انہوں نے جواب میں ان کو لکھا کہ ماشاءاللہ ویسے تو خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے بیٹے کا نام جو ہے وہ معاویہ رکھا، لیکن آپ کے آثار جو ہیں نا، جو سفر آپ کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلے بیٹے کا نام آپ یزید رکھیں گے. اچھا خیر، یہاں تک کی بات ہوتی نا. آگے پھر وہ اس بات کو انہوں نے بڑھایا کہ جناب وہ ناراض ہو گئے شاہ صاحب ان سے، اپنے دوست سے. پھر وہ شاہ جی کو منانے کے لیے آئے، امیر شریعت کو ملنے کے لیے آئے. پھر انہوں نے کہا جی یہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں ابو ذر شاہ جی، تو امیر شریعت نے صلح کرا دی. اور ساتھ یہ کہا کہ بات تو یہ ٹھیک ہی کہتا ہے، کذاب اشر، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کذاب، سراپا کذاب ہے. اسی طرح روایتیں تاریخ میں گھڑی گئی ہیں پیچھے. یہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ پچھلے 2-3 مہینے پہلے یہ چھاپا ہے ایک بزرگ شیطان نے. تو وہ مطلب ہے کہ شاہ جی، اب لطیفہ اس میں یہ ہے کہ 21 اگست کو شاہ جی کا انتقال ہوا اور معاویہ شاہ جی کی 7 اگست کو ان کی پیدائش ہے. 21 میں 7 نکالو 14. امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کو 1 مہینے سے 2 مہینے سے زائد ہو گیا تھا کہ ان کی زبان پر فالج ہو گیا تھا، بول ہی نہیں سکتے تھے، ملاقات ہی بند تھی. اس بزرگ کذاب نے، بزرگ شیطان نے خط بھی لکھوا دیا، جواب بھی لے لیا، اس کو یہاں بلا بھی لیا، امیر شریعت سے ملاقات بھی کرا دی، صلح بھی کرا دی. یہ جملہ بھی منسوب کر دیا کہ بھائی وہ آپ کا دوست کہتا تو ٹھیک ہے، آپ یزید کی طرف جا رہے ہیں. اب فرمائیں. تو یہ اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں نا بڑی تکلیف دہ ہوتے ہیں. اور اس سے مطلب آپ کو تو پتہ کچھ نہیں، جو اتنی داڑھی سفید داڑھی والا بزرگ جو بکواس کر دے، مطلب وہ ہو شیطان. اور آپ کہیں گے حضرت اللہ والے حضرت نے یہ فرمایا ہے. او بھائی یہ شیطان تو پیران پیر کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی. پیر عبد القادر جیلانی کو، اولیاء اللہ کو، کیا ان کو شیطان دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا ہے، لیکن وہ اپنے تقوی کی وجہ سے، اللہ کی مدد سے وہ دھوکے میں نہیں آتے. اور شیطان پر وہ لعنت بھیج کے جو ہے نا وہ اپنا سفر ایمانی جاری رکھتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے بھی شیطان پر لعنت بھیج کے اپنا ایمانی سفر جاری رکھا ہوا. تو 10,000 سے زائد بچوں کے نام محمد معاویہ اور محمد مغیرہ رکھوائے. ہمارے یہاں عثمان آباد محلہ ایک بوسن روڈ پہ تو ایک برادری ہے، شیخ برادری، اکثر مجلس اعرار میں تھے تو شاہ جی کے پاس آتے تھے کہ بچوں کے نام بتائیں جی، نام لکھنے. شاہ جی بتا دیتے. اب وہ ماشاءاللہ ایک ایک گھر میں کثیر العیال ہیں، 6 بچے ہیں، 7 بچے ہیں، درجن بچے ہیں. وہ اب تو جوان ہو گئے، وہ بھی پوتوں والے نواسوں والے ہو گئے. تو وہ آیا، ایک ساتھی ہمارا بزرگ تھے، فوت ہو گئے. کیونکہ شاہ جی وہ نا عشرہ مبشرہ بھی پورے ہو گئے ہیں، ایک لسٹ اور دیں صحابہ کی. تو اس گلی کے اندر نا کوئی صحابہ دشمن گزر نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ جو وہ داخل ہوتا تھا نا اس کو دیکھ کر، اوے سفیان بات سننا یار، اوے مروان کدھر ہو یار تم، اور مغیرہ ادھر آ گل سن مغیرہ، اور معاویہ کتنے چلا گئے یار تو گل تو سن یار. تو اس طرح وہ صحابہ کے نام بولنے شروع کر دیتے تو اس کی دوڑ لگ جاتی، وہ نکلو یار. یہ ایک مثبت محنت تھی کہ آپ بچوں کے نام جب صحابہ کے نام پر رکھیں گے تو بچوں کے دل کے اندر ان ناموں کی عظمت قائم ہو جائے گی. وہ بڑے ہوں گے تو ان صحابہ کی سیرت کو پڑھیں گے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، ان سے محبت کریں گے. یہ تھی ایک محنت کہ بغیر کسی تصادم کے یہ کام کیا. اچھا اگلا علاج بالمثل آپ کو بتاتا ہوں. یہاں مولانا طارق محسن شاہ صاحب نے یوم معاویہ منایا تو انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے نا ہماری جماعت کے کارکن تھے صوفی نظر حسین، انہوں نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے. وہ شادیوں پر نا اکثر وہ گھوڑے دیتے تھے.
سرائے کی چادر میں گھوڑ جڑا ہے نا وہ گھوڑے سے چڑھ کے رات کو ویندا آئی جنج گھن کے ویندے نا جی کاتی نال ہوندی ہے کاتی سمجھتے ہیں چھری تے کپڑے دے اوتے رنگ ہی سٹیا ہوندا ہے تے رات کو چبرات نکلدی ہے واجے نال بجدے ہیں وہ گھوڑے لیندا ہے. تو شاہ صاحب نے ان سے کہا کہ یار وہ نا 12 گھوڑے چاہیے. نہ کہ شاہ جی کیا کرنے ہیں گھوڑے؟ نہ کہ جیسے نہ تک میں مطلب ہے امام معاویہ دے گھوڑے کرنے. تو وہ 4 سرخ تھے 4 سیاہ تھے 4 سفید تھے. تو 12 گھوڑوں کا انہوں نے یہ سیٹ بنا کے اس پہ سوار بٹھائے اپنے بڑے کڑیل جوان ہرا کے اور جلوس نکال کے 4 گھنٹہ کرا گئے اور وہاں گھوڑوں پر انہوں نے کھڑے ہو کے تقریریں کی بیٹھ کر. تو کہا بھئی یہ کیا ہو گیا کہ گھوڑے تم نے کہا ہے یہ امام معاویہ کے گھوڑے ہیں. تو مطلب ہے کہ وہ گھوڑے تو ان کے پاس تھے. سیدنا حسین کے پاس بھی گھوڑے تھے سیدنا حسن کے پاس بھی. وہ گھوڑا تو سواری تھی نا اونٹ بھی تھے گھوڑے بھی تھے. تو معاویہ بھی تو گھوڑوں سے خالی نہیں تھے جہاد کیا انہوں نے گھوڑے تو رکھے ہوئے تھے. تو اس کو کہتے ہیں علاج بالمثل. اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہوتا. کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے ہر بات بہت کافر بے ایمان. آرام سے بیٹھیں یار مطلب انجوائے کریں دیکھیں کیا ہو رہا ہے منظر بنائیں. تو یہ کئی کام جو ہیں وہ علاج بالمثل کے طور پر کرنے پڑتے ہیں ہمیں. الحمدللہ یہ کیے. تو تاریخ مدح صحابہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ اب تک چل رہی ہے. اور الحمدللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور سوانے پر ہم تسلسل کے ساتھ ہمارے سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ حضرت علی کی شان میں ہم کو استغفر اللہ ان کی شان بیان نہ کریں تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے. حضرت حسن اور حسین کی شان بیان نہ کریں تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے. حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں میرے پھول ہیں. حضور چومتے بھی تھے سونگھتے بھی تھے حضرت حسن اور حسین کو. اور یا اللہ میرے پھول ہیں میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما. اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے بھی محبت فرما. اب اللہ کی محبت تو حضور کے نواسوں سے محبت کے اندر مضمر ہے. جو ان سے نفرت کرے گا اللہ کی محبت نہیں ملے گی نہ اللہ کے رسول کی محبت ملے گی. تو الحمدللہ ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بڑے سے بڑا بزرگ شیطان بھی اگر بکواس کرے تو مت سننا. جھوٹ بکتا ہے کذاب ہے. پورے اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قصور یہ ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں اور ہم ہر بات سے اتفاق کرنا ضروری نہیں سمجھتے. غور و فکر کرنا چاہیے سوچنا چاہیے. ہم کوئی دولہ شاہ کے چوہے ہیں کہ ہمارے سروں پر کڑے چڑھے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاتھ یوں ہوں ہم کو مانگنے والے ہیں. بھائی اللہ نے عقل دی ہے شعور دیا ہے ایمان دیا ہے. ہم معذور نہیں ہیں نہ ذہنی معذور ہیں نہ جسمانی معذور ہیں. بالکل ہم ٹھیک ہے. کوئی تجربہ کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں. سبحان اللہ بالکل ٹھیک ہے فٹ ہے. تو توقع یہ کی ہوئی تھی بعض مذہبی جتھوں نے توقع یہ کی ہوئی تھی کہ عطاء اللہ شاہ بخاری کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی زندگی میں تو چراغ نہیں جلا ہمارا کیا کریں. وہ خود کہتے تھے میں محسود العلماء تھا لیکن سارے علماء کا محسود نہیں تھا چند تھے. ورنہ تو حسین احمد مدنی تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں. انور شاہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں. احمد علی لاہوری ساتھ کھڑے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے. مفتی کفایت اللہ ساتھ کھڑے ہیں. تو وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا جو وہ ان کے لیے اور بھی وہ کئی الفاظ ہیں وہ میں نہیں بولنا چاہتا. تو وہ حسد کرتے ہیں. تو حاسد وہی ہوتا ہے حدیث کا مفہوم ہے جو محروم النعمت ہوتا ہے. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں. اس لیے انہوں نے جب دیکھا نا کہ ہم وہ مولانا تو مومن شاہ صاحب یہ نقشہ کھینچا کرتے تھے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ عطاء اللہ شاہ بخاری کے سارے بیٹے نا معذور ہوتے. مطلب کسی کی آنکھ نہ ہوتی کسی کا ناک کٹا ہوا ہوتا کسی کا ہونٹ یوں ہوتا کسی کا بازو بڑا ہوا ہوتا کسی کا پاؤں ادھر ہوتا کچھ نہ کچھ مطلب سارے کوئی بول نہ سکتا کوئی تھتھا ہوتا
ہاں جی، کوئی گنگا ہوتا، کوئی اندھا ہوتا، کوئی بہرا ہوتا، ہم ان کو ریڈیو پر ڈال کر ہم ان کو کھینچتے. یہ پروگرام تھا. یہ ہوا نہ ان سے پہلے کسی کی تقریر چلتی تھی، نہ ان کے بعد کسی کی تقریر چلتی تھی. مسئلہ یہ تھا. تو آج بھی پرابلم یہی ہے. او بھائی، ہم تو تقریریں مقابلے کے لیے نہیں کرتے، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. آپ یقین فرمائیں، تقریر سے پہلے بھی استغفار کرتے ہیں، تقریر کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں. یا اللہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہو گئی ہے تو بعد میں اسے معافی مانگتے ہیں. اور کسی تکبر میں اللہ مبتلا نہ کرے. جو کہنا ہے اپنی رضا کے لیے کہنے کی توفیق دے، جو کرنا ہے اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق دے. تو یہ ایک ماحول ہے. اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے. جو آدمی کام کا ہے نا، کام کے لیے نکلے گا، اس کے ساتھ یہی کچھ کریں گے. یہ ایک مافیا ہوتا ہے، مولوی نما. مولوی نہیں ہوتے وہ، مولوی نما ہوتے ہیں. آج کل تو مطلب سارے فیس بک کی نظام ہے، سیلفیاں ہیں، تصویریں ہیں، اور اسی کے اندر وہ یہی ان کی شخصیت ہے. نہ علم ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی عمل ہے. لوگ ان کی شکلیں دیکھتے ہیں، فیس بک پہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو یہ ایک تحریک تھی جو آج تک چل رہی ہے. اور الحمدللہ ہم نے اپنے دوستوں، عزیزوں، سب کو جو ہے وہ ان کو صحابہ کے نام رکھنے پر ان کو ہم نے اسی کام پر لگایا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا ہوئی. باقی مجلس احرار اسلام نے جہاں مختلف محاذوں پر کام کیا، اب دیکھیں یہ چناب نگر ہے. مجھے یاد ہے کہ 1975 میں یہ محنت شروع ہوئی ہمارے شاہ جی کے، امیر شریعت کے فرزندان نے، کہ وہاں کو مرکز بنایا جائے. اس وقت ربوہ کہتے تھے اس کو. امیر شریعت کی بھی خواہش تھی کہ وہاں اسلام کی تبلیغ کا مرکز بنے. تو محنت کرتے رہے، لگے رہے. آخر پتہ چل گیا تو جون 1975 میں وہاں جگہ مل گئی. مسلمانوں سے لی ہم نے، اور پھر 6 مہینے انتظار کیا، کچھ شبہ نہ ہو جائے، کچھ اس وقت خطرات تھے. تو فروری 1976 میں 27 کو وہاں جمعہ کا اعلان کر دیا. جمعہ پڑھا گیا اور مرکز وہاں پر وہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں مضافات میں تھیں، وہاں نمازیں بھی ہوتی تھیں، جمعے بھی ہوتے تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے پہلے کوئی مسجد ہی نہیں تھی، ایسا نہیں. یہ بھی بکواس ہے، پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہوتا ہے کہ جی وہاں مسجد تو موجود تھی، وہ بھی تو سب تھڑے ہوتے ہی نماز پڑھ لو، وہ بھی مسجد بن جاتی. اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. تو جہاں ہم نے مسجد بنائی، اس بستی کے اندر بھی مسجد موجود تھی، اب بھی ہے. وہ پرانی مسجد چھوٹی سی تھی، گاؤں کی مسجد تھی. تو ہم نے تو بڑا مرکز بنایا، بڑی مسجد بنائی، لیکن اس کے اندر جو سرگرمی تھی وہ قادیانیوں کے لیے تکلیف دہ نہیں تھی، اور نمازیں ہو رہی تھیں. لیکن ہم تو پوری دعوت لے کر گئے، پورا جھنڈا اٹھا کے گئے، ڈنڈا بھی ساتھ تھا، سارے کام تھے. تو وہ کیسے وہ برداشت کرتے؟ تو یہ کوئی مقابلہ نہیں تھا. لوگوں نے مقابلہ بنا لیا کہ نہیں ہم گئے تھے. او بھائی اچھا، آپ گئے ہوں گے، ضرور گئے ہوں گے، لیکن ہم گئے، ہم تو بتا رہے ہیں قادیان میں بھی ہم گئے، سب سے پہلے گئے اجتماعی طور پہ. جیسے میں نے بتایا کہ 1924 میں تو علامہ انور شاہ وہاں موجود ہے اور علماء، لیکن 1934 میں جو عطا اللہ شاہ بخاری وہاں داخل ہوا ہے نا، وہ اس طرح پہلے کوئی بھی داخل نہیں ہوا تھا. پورے ہندوستان کو اٹھا کے لے گیا وہاں، لاکھوں انسان وہاں پہنچ گئے. اور جس طرح وہ گئے وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے پھر کیسے گئے. وہ ایسے ہی تھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اسٹیشن سے لیا، کار میں بٹھایا، اور جب جا رہے تھے شادی تو جلوس تھا دائیں بائیں، تو نعرے لگ رہے تھے ادھر بھی ادھر بھی. تو حضرت مدنی تشریف فرما تھے دائیں طرف، تو ادھر جو کارکن تھے نا وہ نعرے بھی لگا رہے تھے. تو وہ جمر ہی مرے دے پہ پنجابی چاہتے ہیں لڈی پا رہے تھے، ہاں جی، کم مرزا قادیاں لیا تو تیری کانڈ تے دیوا پا لیا جی کی روشنی قادیاں پئی ہے جا کانڈ میں کیتے تقاضے ہوندے نا جی. سوشل میڈیا کتنا مطلب کو نجی مجلس کا نہیں. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ انہوں نے کہا استغفر اللہ شاہ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، صرف منیا تے منہ کا لیا، مرزا قادیاں لیا، تیری کانڈ تے دیوا پا لیا، جی کی روشنی قادیاں گئی ہے. یہ ہمارے ایک شاعر تھے خواجہ عبدالرحیم عاجز، ان کی طویل نظم تھی. تو شاہ جی نے نا وہ کار کا شیشہ چڑھا دیا،
انہوں نے کہا حضرت یہ آپ نہ سنیں، بند کریں۔ تو ادھر والا شیشہ اتارا تو ادھر نعرے لگ رہے تھے، تاج تخت ختم نبوت زندہ باد، شان رسالت زندہ باد، نعرے تکبیر اللہ۔ حضرت آپ یہ سنیں، وہ نہ سنیں، اس دیے کو جلنے دیں، یہ دیا جلے گا تو بات بنے گی۔ تو ہم نے دیا جلایا وہاں الحمدللہ، چراغ مصطفی ہم نے روشن کیا ہے، شرار ابو لہبی کو ہم نے بجھایا ہے، وہاں گل کیا ہم نے اس کو، شرار ابو لہبی کو۔ مرزا قادیانی کا جو شرار ابو لہبی تھا اس کو حرار میں گل کیا۔ آپ کیا واقعہ سنائیں، آپ کو اتنے ہیں کہ ختم ہونے میں بھی نہیں آئیں گے، ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔ استغفر اللہ، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے ہمیں، لیکن تاریخ میں بہت جھوٹ ہوتا ہے، بڑے بڑے کذاب راوی ہیں۔ دیکھیں مطلب کتنی محنت کی ہے ہمارے جو تاریخ پر محنت کرنے والے ہیں، اور اس میں انہوں نے خاص طور پر یہ جو کیا ہے جی وہ فن جو اسماء الرجال کا، تو اس کو حدیث کی بھی انہوں نے تخریج کی، اس کی تصحیح کی، اور تاریخ کی روایات کی بھی۔ ہاں، علامہ ابن کثیر روایات دیتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، اور آخر میں آپ کہتے ہیں لم یثبت، یہ ثابت نہیں ہو، یہ جھوٹ ہے، یہ وضع ہے، گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تو ایسے ہی ہے کہ آج ہمارے سامنے، ہمارے بارے میں ہمارے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اوے کوڑیا، اوے کوڑیا موڑیا، تیرے سیرے سہاگا دھوڑیا، تبرئی بے شمار بکارے ثواب۔ تو اس جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ تاریخ میں جو سچ ہے ہر بات کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جھوٹ چلتا ہے، کئی بزرگوں کو روز فوت کرتے ہیں، پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جب تک وہ فوت نہیں ہوگا یہ خبریں چلاتے رہے، وہ کہیں تو مرسی۔ آپ یقین کریں، ہمارے مولانا خان موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ پر اتنی دفعہ خبریں چلائیں، لو خدا کے بندو کیا ہو گیا تمہیں؟ حاجی عبدالوہاب صاحب خبریں چلا چلا کے اخیر سر کی دونوں میں۔ ہمارے حضرت مکی صاحب ہیں، مولانا محمد مکی اجازی، ان کی روز کوئی نہ کوئی خبر نکال دیتے ہیں۔ بھائی جانا ہے، مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، لیکن مطلب آپ کو ہوتا کیا ہے بیٹھے بیٹھے کہ وہ چلا دیں۔ تو یہ جھوٹ سے بچیں۔ یہ سوشل میڈیا کا استعمال یہ بڑی مہارت کا بھی کام ہے اور بڑی ذمہ داری کا بھی کام ہے۔ تو واپس آ جائیں گی 1953 میں آ رہے ہیں، تحریک چلی، جماعت پر پابندی لگ گئی، 10 سال ہم نے جیسے گزارے ہمیں پتہ ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام اس وقت ابھی یہاں پر قائم نہیں ہوئی تھی۔ ہوا یہ کہ ایک جمعیت علماء اسلام تھی جو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور وہ تحریک پاکستان میں بانی پاکستان کے ساتھ تھے، جناب محمد علی جناح کے ساتھ تھے۔ یہاں بھی آئے تو قانون ساز اسمبلی میں بھی موجود تھے، اور انہوں نے یہاں پر قرارداد مقاصد جو ہے وہ منظور کروائی، اور پاکستان کی ریاست کا انہوں نے جو سرکاری مذہب ہے اس کو طے کرایا کہ اسلام سرکاری مذہب ہوگا۔ بڑی تکلیف ہوئی اس وقت بھی، لبرلز کو، سیکولرز کو، جتنے بھی لادین تھے ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ مولوی نے کیا کیا۔ مولوی تو جدھر سے بھی آئے وہ مولوی ہے، اسلام کا علمبردار ہے، جس طرف سے بھی آئے گا نا وہ اسلام کا جھنڈا اٹھا کے آئے گا۔ تو شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اگر جناح صاحب کے ساتھ تھے تو اسلام کا جھنڈا ہی اٹھایا ہوا تھا، اشرف علی تھانوی نے اگر ان کی حمایت کی تو اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، ایک اچھی توقع وابستہ کی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ حضرت مدنی اگر ساتھ نہیں آئے تو وہ بھی اسلام ہی کی فکر کے اندر تھے کہ اس سے مسلمان تقسیم ہو رہے ہیں، ان کا اپنا ایک نظریہ تھا۔ خیر جمعیت علماء اسلام یہاں 1956 میں بنی۔ اب دیکھیں اس وقت مولانا غلام محمد صداروی جو ہیں وہ ہمارے صدر، پہلے نائب صدر تھے مجلس آرا کے، صدر تھے۔ اب جماعت پر پابندی تھی تو شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری سب کہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کو علماء نے کہا کہ آپ جمعیت بنائیں، میدان خالی ہے، کوئی جماعت ہی نہیں تھی، آرار پر پابندی لگ گئی اور کوئی جماعت نہیں، کیا کریں، کام کرنا ہے۔ تو انہوں نے شرط لگائی کہ ایک آدمی مجھے دے دیں غلام غوث ہزاروی، تو پھر تو میں بناتا ہوں ورنہ میں نہیں بناتا۔ اب مولانا کو جب بلا کے پوچھا انہوں نے کہا حضرت میں مجلس احرار کا صدر ہوں، آپ پارٹی کے صدر کو لے رہے ہیں،
کوئی کارکن کسی جماعت کو چھوڑ کے آ جائے، مطلب صدر ہی چھوڑ کے آپ کے پاس آ جائے، اس کے لیے تو شاہ جی سے اجازت لیں، وہ اگر اجازت دے دیں میں آ جاتا ہوں۔ اچھا شاہ جی کو انہوں نے کہا، شاہ جی نے فرمایا اچھا، انہوں نے خط یہ لکھا کہ حضرت آپ کی جماعت پر پابندی لگی ہوئی، میدان خالی ہے، کام کرنا بہت ضروری ہے، ہم جمعیت کے عنوان سے کام کرنا چاہتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے، تو آپ ہمارا ساتھ دیں اور مولانا غلام محسن سزاروی ہمیں دے دیں، اگر آپ کی جماعت پر پابندی نہ ہوتی تو ہم نہ مانگتے۔ اب یہ محبتیں دیکھیں، شاہ جی نے فرمایا جی لے لیں، اپنا صدر ہی دے دیا، آ گئے۔ پھر انہوں نے سارا احرار کا حلقہ جو پنجاب میں تھا جمعیت میں شامل کر دیا۔ ٹھیک ہے، چل رہے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے احرار اور جمعیت دونوں کی یعنی رکنیت ڈبل چلتی تھی، ڈوئل، جیسے شہریت ہوتی ہے، دو ملکوں کے شہری ہوتے ہیں تو دو جماعتوں کا بھی رکن۔ پھر دونوں نے ایک وقت آیا کہ فیصلہ کر لیا پاکستان بننے سے پہلے ہی کہ ایک جماعت کا رکن دوسری جماعت کا رکن نہیں بن سکتا۔ تو 1936-37 میں امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے رکن تھے۔ تو آج ہم ایک دوسرے کے حلیف ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام میں مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا یہ دشمن کا کام ہوتا ہے، منافق کا کام ہوتا ہے، یہ دوست کا کام نہیں ہوتا۔ تو یہ جتنی جماعتیں ہیں نا، یہ ہمارے دوست جماعتیں ہیں، برادر تنظیمیں ہیں۔ ایک کام میں کر رہا ہوں، دوسرا نہیں کر رہا، دوسرے کو چاہیے میرے کام کی تحسین کرے۔ ایک کام دوسرا کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، مجھے چاہیے میں اس کے کام کی تحسین کروں اور جتنے قدم اس کے ساتھ چل سکتا ہوں اس کی نصرت کروں۔ آپ تبلیغی جماعت والے بھی تو نصرت کرتے ہیں نا، وہ چلہ نہیں لگا سکتا بھائی آج عصر کے بعد گشت میں نصرت کر دیں، نصرت کرتے ہیں، ہماری دوستوں کو ملوا دیں، کوئی نقد وصولی کرا دیں ہمیں، ہاں کوئی ایک آدھ ہمیں کوئی چلے والا، کوئی شروزے والا، کوئی 10 دنوں والا کو دے دیں۔ ان کی وصولی تو یہی ہوتی ہے، پیسے تو لیتے نہیں ہیں، لیکن ہم تو نقد وصولی کچھ اور سمجھتے ہیں۔ وہ ہمارے عبداللطیف چیمہ صاحب کا لطیفہ ہے، وہ کہیں گئے نا تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ کھانا کھا لیں۔ انہوں نے کہا جی کھانا بس ہم کھا کے آؤ کہ نہیں کھا لیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کوئی نقد خدمت کی صورت نکال لیں۔ کھانا تو میں کھا رہا ہوں اور بڑا اچھا کھانا کھایا، آپ ایسے خام خواہ خرچ کریں گے، کوئی نقد خدمت کی کوئی شکل نکال لیں۔ تو ایک نقد یہ بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت یہ 1958 ستمبر میں میرا یہ سال ولادت بھی یہی ہے، فروری، یہ پرسوں ہمارا ہیپی برتھ ڈے تھا جی، 1 فروری کو۔ ہم نے کسی نے وش ہی نہیں کیا ہمیں، سال گزر گیا۔ ستمبر 58 میں پابندیاں اٹھی، 15 دن کے بعد پھر پابندی لگ گئی، ایوب خان آئے اس نے پھر پابندی لگا دی۔ تو ان پابندیاں اٹھنے کے موقع پہ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں جلوس نکالا، یہاں گھنٹہ گھر میں جماعت کا دفتر قائم ہوا، پرچم کشائی کی، سرخ قمیض پہن کے آئے، اور مولانا یاسین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ شاہ جی کے پاس بیٹھتے تھے کہ مجھے حکم فرمایا تم بھی سرخ قمیض بنا کر آؤ اور دشمن کو اپنی طاقت اور قوت کا جو ہے وہ اظہار کرنا ہے اس کے سامنے کہ ہم مر نہیں گئے، ختم نہیں ہوئے، ہم جب تک زندہ ہیں دشمن کے لیے کافی ہیں۔ اچھا یہ راہ چلتے آپ کو سرخ قمیض بھی نمٹا دیں۔ یہ مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ گزرے ہیں جنگ میں، محمدی شریف میں سیرت حسنین شریفین لکھی ہے انہوں نے، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ تو ان کے فضائل کے اندر یہ واقعہ ہے کہ وعن بریدہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ یہ حدیث انہوں نے روایت کی ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے منبر پر، تو حضرت حسن اور حسین دونوں یہ تشریف لے آئے۔ تو وہ جب سامنے سے آئے نا تو گرتے پڑتے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے تھے، اس کندھے پہ ہاتھ رکھ، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ، تو ایسے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر نہ بے قرار ہو گیا اور منبر سے نیچے اتر آئے ان کے محبت میں، اور ان کو اٹھا لیا، اور پھر یہ آیت پڑھی
کہ صدق اللہ العظیم انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اموال اور اولاد جو ہیں یہ آزمائش ہیں اور فتنہ کا باعث ہو جاتے ہیں، یعنی آزمائش ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان کی محبت میں مجھے ممبر سے نیچے اترنا پڑا اور اس آزمائش میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ لکھا ہوا ہے قمیصانی احمرانی۔ اب احمر کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ تو ہم حضرت حسین کی یاد میں سرخ قمیضیں پہنتے ہیں، حضرت حسن کی یاد میں سرخ قمیضیں پہنتے ہیں۔ اب آپ لائیں گے روایت، وہ بات ہمارے مولوی صاحبان اس میں نا وہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سرخ لباس منع ہے۔ بھائی لباس منع ہے، قمیض منع نہیں ہے، لباس پورا ہوتا ہے، بغیر شلوار کے پھر رہے ہیں اللہ کے بندے، ہم صرف قمیض پہن کے تو نہیں پھر رہے، لباس مکمل ہوتا ہے، یعنی ایک ہی رنگ میں سرخ قمیص اور شلوار پہن لیں تو اس کو منع فرمایا۔ اور اس کے اندر بھی جو روایت ہے ابو داؤد شریف میں، رنگ کی کیفیت ہے کہ وہ اس میں بھڑکیلا پن، اب یہ بھڑکیلا پن نہیں ہے، بجھا ہوا رنگ ہے۔ تو جب دو رنگ مل جائیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر اس پر عطا اللہ شاہ بخاری کو تو اعتراض، مولوی نہیں تھا، اس کے پاس وفاق المدارس کی سند نہیں تھی، یہ بات ٹھیک ہے۔ وہ تو محمد قاسم نانوتوی کے پاس بھی نہیں تھی، حسین احمد مدنی کے پاس بھی نہیں تھی، شیخ الہند محمود حسن کے پاس بھی نہیں تھی، لیکن دین تو پڑھا تھا انہوں نے۔ تو اس کو پتہ نہیں تھا، حضرت لاہوری کو پتہ نہیں تھا جس نے سرخ قمیضوں والوں سے سلامی لی، حضرت مدنی کو پتہ نہیں تھا قادیان میں سرخ قمیضوں والوں نے سلامی دی، ان کو نے سلامی لی۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا ایسے ہی خام خواہ چلتے چلتے سرخ قمیض پہنے ہوئے تو حرام 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 حرام، ہر شے حرام کی تھی وجہ کو شے حلال نہ رامان ڈیوائے، خدا کا خوف کریں۔ تو واپس آ جائیں، یہ سرخ قمیض بھی درمیان میں نمٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں بولتا نہیں اگر تو وہ ہے ہاں جی، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، ایک حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، 2-3 روایتیں ہیں۔ وہ جس رات وہ حضور نے سرخ 14ویں کا چاند وہ سرخ کھلا پہنا ہوا تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک نظر چاند کو دیکھتا تھا، ایک نظر حضور کو دیکھتا تھا، خدا کی قسم حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا۔ تو اس دن بھی سرخ کھلا پہنا ہوا تھا، سرخ لباس، پورا لباس نہیں، دھاریاں بھی تھی اس میں۔ حضرت جابر بن سمرہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ، جزاک اللہ خیر۔ میں اسے پریشان تھا کہ نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا۔ تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا، کسی کے بارے میں متنفر کرنا، یہ انتہائی کبھی فعل ہے، کبھی عمل ہے۔ اور کوئی مطلب ہے مولوی کہلا کر اس شکل و صورت کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے گا تو کتنی بری بات ہے، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو ہمیں اپنے طبقے کی تحسین کرنی چاہیے۔ ہم سے زیادہ مولویوں کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ جتنے مدرسے بنے ہوئے ہیں نا یہاں ملتان میں بھی، جنوبی پنجاب میں جو قدیم ہیں، سارے مجلس آرام نے بنوائے۔ یہ قاسم علوم پہ قبضہ جو ہے، یہ کچائی روڈ پہ یہ ملنگ بند گھوڑتے تھے، بیٹھ کے سارا دن نعرے مارتے تھے۔ مسجد ویران پڑی ہوئی تھی، مجلس آرام کے کارکنوں نے ملنگوں کو چوٹیوں سے پکڑ کے باہر پھینک کے مدرسہ قائم کر دیا۔ پھر حضرت مدنی تشریف لائے، مولانا حسین احمد مدنی اور دارالحدیث کا سنگ بنیاد رکھا ہوا کہ خیر المدارس میں ہمارے رضاکاروں نے پریڈ کر کے یہ اتنی بڑی جگہ قبضہ کر کے دی کو۔ تو ایسے ہی ہے دارالعلوم دیوبند میں، یعنی قرآن کا ترجمہ نہیں تھا نصاب کے اندر، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے ترجمہ داخل کروایا، یہ صدقہ جاریہ ہے الحمدللہ۔ 1958 میں پابندی اٹھی، پھر لگ گئی، پھر سن 62 میں عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹوں نے شاہ جی کے انتقال کے بعد پھر جماعت کو لے کے آگے چلے۔ ہم نے سیاست کا میدان بئی معنی چھوڑ دیا کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ ہمارے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم خود نہیں کچھ کر سکتے، استطاعت نہیں ہے، تو جو جماعت دین کی محنت کر رہی ہو سیاست کے اندر اور وہ اس قابل ہو جائے کہ اس کو کچھ نہ کچھ طاقت مل رہی ہے اور وہ کہیں کھڑے ہو کے آواز لگا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ ہمارے دستور منشور میں لکھا ہوا ہے۔ تو بھائی جماعت موجود ہے، جمعیت علماء اسلام موجود ہے، مولانا فضل الرحمان موجود ہے، وہ کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ ان کی بھی ہر بات تو وہی نہیں ہے، نہ ہماری ہر بات وہی ہے۔ سیاست میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کا معنی
ایک رائے میں نے دی، ایک آپ نے دے دی، بس اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ آپ پڑھا نہیں آپ نے فقہ مذاہب کے اندر کتنا اختلاف ہے، تو کافر کیا ہونے ایک دوسرے کو؟ رائے کا اختلاف ہے، دونوں کے پاس حجتیں موجود ہیں، دونوں کے پاس کیا مطلب ہے، ائمہ اربعہ جو ہیں سب کے پاس حجت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، ان کے پاس حجت موجود ہے۔ آپ کسی ایک کا بھی دامن پکڑ لیں، ٹھیک ہے، چلتے جائیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ سرخ لباس بھی ہو گیا، لباس نہیں ہے، قمیص ہے۔ علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ وردی ہے، لباس نہیں ہے۔ لباس مستقل ہوتا ہے، وردی وقتی طور پر پہنی جاتی ہے، ڈیوٹی آورز میں، یعنی جو ڈیوٹی کے آپ کے ٹائم ہے اس کے اندر وردی پہنی جاتی ہے، پہن لیں، ٹھیک ہے۔ وہ کسی نے پینٹ پہن لیا، اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں، نہ بھائی اتنا غصہ کیوں کرتے ہو؟ اسلام کے اندر لباس کی کوئی شیپ جو ہے وہ متعین نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے اس میں۔ مولانا اخلاق حسین قاسمی ہیں، دیوبند کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے اخلاق رسول، اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا کہ کوئی شکل متعین نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ ایسا لباس جس سے سطر پوشی ہو جائے، سطر ظاہر نہ ہو، وہ لباس پہننا چاہیے، بس چست لباس نہ پہنے۔ تو پینٹ کے اندر بھی اب مطلب انگلینڈ کے اندر تو شلوار نہیں چلے گی، وہ ٹھنڈی اتنی ہے، وہ تو سردی بہت زیادہ ہے، یہ روس کے اندر کون شلواریں پہنے گا؟ ترکی کے اندر بھی وہ سردی ہوتی ہے، ان کی شلواروں کا دیکھا ہم نے، گھیر بہت زیادہ ہے۔ اس زمانے میں ہمارے یہ KPK کے جو پشتون تھے ان کی شلوار جو ہے وہ 8-9 گز کے اندر شلوار بنتی تھی۔ یہ ہمارے بلوچی دیکھ لیں، یہ موٹر سائیکل سے پیچھو جڑے ایونٹ میں ہل لینا بٹا تھے، وہ مطلب موٹر سائیکل پہ مزہ نہیں آتا، 125 ہو اور بڑے گھیر والی شلوار ہو۔ بھائی اسلام کے اندر تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہی پہننی ہے۔ یہ سعودیہ والے جو توپے پہنے پھرتے ہیں کوئی اسلام کا لباس نہیں ہے، عیسائی بھی پہنتے ہیں، یہ عیسائی بھی یہ توپ جو ہے وہ پہنتے ہیں، اس قسم کے جبے پہنتے ہیں، کلچر ہے۔ تو یہ بات بھی نکل گئی کہ لباس جو ہے ہاں شرم و حیا والا لباس ہو، بس ٹھیک ہے۔ آپ ٹوپی پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹوپی نہیں پہنتے رومال باندھ لیں گے، رومال نہیں باندھتے پگڑی باندھ لیں آپ۔ اللہ اکبر۔ چاند ستارے پرچم پر الٹا کیوں ہے؟ مطلب جس طرح پاکستان کے پرچم پر ہے اس طرح نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ابوذر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جھنڈا تشکیل دیا جو بعد میں، پہلا بھی ایسے ہی تھا۔ یہ جب چاند طلوع ہوتا ہے پہلی کا، تو آپ یہاں کھڑے ہو کے جب دیکھیں گے تو چاند کا رخ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے، یہ رخ ہے نا۔ انہوں نے اس کو سامنے رکھا کہ ہم جب چاند طلوع ہوتا ہے پہلی کا دوسری کا تو اس کا رخ یہ ہوتا ہے، تو اسی کو انہوں نے اس پرچم کو آسمان بنا کے اسی پر یہ چاند جو ہے اس کو اسی رخ پر رکھا ہے۔ اور ہمارے پاکستان کا جو پرچم ہے انہوں نے سرد حصے کو زمین تصور کر کے اوپر سے چاند کو یوں کر دیا ہے، وہ رخ الٹ گیا۔ اس کو زمین، پاکستان زمین بنائی انہوں نے، زمین پر اوپر سے جب اس کو دیکھا جائے گا تو وہ یوں آ جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ اب اس کو بھی آپ عقیدے کا مسئلہ بنا لیں، اللہ معاف کرے۔ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے یہ، تاریخ کی روایات ہیں ان کو عقیدے کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تاریخ ہے، عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے، نص ہے، حدیث ہے، سنت ہے، اجماع امت ہے، عقیدہ وہاں سے ملتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہے عقیدے کی بنیاد۔ اب وہ کتبی سے مراد اگر کوئی تاریخ طبری لے لے تو بھی اللہ اس کو ہدایت دے، وہ کتبی سے مراد اگر کوئی یعقوبی کی تاریخ جو ہے اس کو لے لے، اسد الغابہ کو لے لے، ابن کثیر کی تاریخ کو لے لے، مسعودی کو لے لے، بھائی یہ کتب تو آپ کی لکھی ہوئی ہیں، کتبی سے مراد تورات انجیل زبور صحائف ہے۔ ہاں جی، اچھا جی، قادیان میں کشتیوں سے گئے؟ نہیں بھائی کشتیوں سے نہیں گئے، ٹرین پر بیٹھ کر گئے تھے۔ کشتیوں میں تاریخ کشمیر میں گئے تھے 1931 میں، دریائے جہلم کراس کیا تھا
امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ کشتی جو ہے نا وہ ڈول رہی تھی، اس میں سوار زیادہ تھے، لوگ زیادہ تھے، تو ایک ٹیلا سا آیا دریاؤں کے درمیان، کہیں پانی کچھ کم تھا، میں نے کہا مجھے یہاں اتار دو، تم جاؤ بس۔ یہ بھی ذہن میں تھا کہ آگے کہیں پولیس کھڑی ہوگی، انٹیلیجنسیا ہوگی، تو میں نے تو کشمیر میں داخل ہونا ہے، تو کہیں کشتی والوں کی تلاشی ہوگی تو میں گرفتار ہو جاؤں گا، تو شرکت رہ جائے گی۔ تو وہاں ٹیلے پر میں رک گیا، کشتی والے آگے چلے گئے، پھر تیر کر دریا عبور کیا۔ شاہ صاحب بڑی زبردست قسم کے تیراک تھے، وہ امیر المومنین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے بڑے تیراک تھے کہ تیرتے تیرتے پانی پر وہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتے تھے، نہیں چوکڑی مار کے بیٹھ گیا اے میں بیٹھا پہ بنا۔ تو شاہ جی بھی بہت زبردست تیراک تھے، پہلوان بھی تھے، تیراک بھی تھے، حلال رزق کھایا، جسم پہ لگایا، اور اس کو جسم کی اس ساری توانائی اور طاقت کو اللہ کے دین پر خرچ کیا۔ یہ ہے تو اب مطلب ہے کہ دیکھو نا جی، میں بھی استغفر اللہ اگر حرام کھاؤں تو مجھ سے دین کا کام نہیں ہوگا، پیٹ میں اگر حرام لقمہ جائے گا دین کا کام نہیں ہوگا، پھر حرام اعمال ہوں گے۔ تو حلال کھائیں، عقل حلال کریں، اللہ حلال کاموں کی توفیق دے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ قادیان میں ٹرین پر گئے تھے، اسپیشل ٹرین چلی تھی، خطبہ جو چل رہا ہے بھائی یہ شاہ صاحب کا نہیں ہے، وہ میں نے بتایا آپ کو، وہ اسحاق عالم کا ہے، کراچی کا مولوی ہے، وہ خوب چلا چلو لیا اس نے، پر چل گیا۔ تو یہ مجلس احرار اسلام نے جو کارنامے سر انجام دیے ان کا مطالعہ کرنے کے لیے کوئی کتاب وغیرہ ہے تو بھائی مختصر تو یہ ہے کہ ہماری تاریخ ختم نبوت کے عنوان سے 2 جلدیں آ چکی ہیں اس وقت، اس میں جماعت کی تقریباً ساری تاریخ آ گئی، ڈاکٹر عمر فاروق صاحب نے لکھی، تیسری جلد اب آئے گی 1953 کی، تو خاصی ضخیم ہے یہ۔ اس کے علاوہ جو ماخذ قدیم ہے وہ تاریخ احرار چودھری افضل حق رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ نیٹ پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جامباز مرزا تھے اور ان کی کتاب کاروان احرار ہے 8 جلدوں میں، اس کے اندر تفصیلات موجود ہیں۔ مختصر ہم نے اس پامفلٹ کے اندر جو ہے یہ میں نے کچھ کوشش کر کے اس کے اندر معلومات جمع کر دی ہیں، تو یہ آپ کو انشاءاللہ اس میں کتابوں میں دیا جائے گا، یہ اس میں آپ دیکھ لیں گے۔ تو یہ بڑی کتابیں یہی ہیں، ان کے اندر آپ انشاءاللہ جماعت کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ اب آج کے دور میں جو کام ہے وہ کیسے کرنا چاہیے، ایک تو جماعت کی رکنیت، اس کے لیے بھی میں ترغیب دوں گا آپ کو کہ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس احرار کے شعبہ تبلیغ کی رکنیت اختیار کی اور ہماری سرپرستی کی، اور ان کی اپیل بھی شائع ہوئی ماہنامہ الفرقان لکھنؤ میں، جو حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب معارف الحدیث، انہوں نے اپنے رسالے میں حضرت تھانوی کی اپیل ان کی زندگی میں شائع کی کہ مجلس احرار سے تعاون کیا جائے۔ تو الحمدللہ علماء نے بھی تعاون کیا، عام لوگوں نے بھی تعاون کیا، اور اتنا کام ہو گیا اب تو کئی تاریخیں مجلس احراری کی وجہ سے وہ آگے چلی۔ آج اگر مدح صحابہ کا کام ہو رہا ہے تو وہ بھی مجلس احراری نے کام کیا تھا۔ ختم نبوت کا کام تحریک کی صورت میں، عوامی صورت میں جو ہوا مجلس احرار نے شروع کیا۔ آج بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اللہ سب سے کام لے، سب کو اللہ جزائے خیر دے، سب کے کام کو قبول فرمائے، کسی کے کام کا انکار نہیں کیا جاتا۔ یہ بھی مطلب ہے کہ تنگ دلی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے کام کو دیکھ کے حسد میں مبتلا ہو جائیں کہ ہو یہ کام تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب دیکھیں نا 1974 میں قومی اسمبلی کے اندر ہم تو نہیں تھے، مولانا مفتی محمود تھے، مولانا غلام مزداروی تھے، مولانا عبدالحکیم تھے، شاہ احمد نورانی تھے، پروفیسر عبدالغفور تھے، یہ لوگ تھے نا، اور بھی علماء تھے۔ تو انہوں نے کام کیا تو ہم ان کے کام کا انکار کر دیں؟ بھائی وہ تو اللہ نے کامیابی دے دی، ان کی وجہ سے قانون بن گیا، اور یہ ان کے لیے بھی درجات کی بلندی اور مغفرت کا ذریعہ ہے، اور ہمارا کام ہو گیا۔ یعنی جو باتیں ہم تقریروں میں ہمارے بزرگ کرتے تھے اور ان پر مقدمے بن جاتے تھے، وہ چیزیں قانون بن گئی، تو معاملہ آگے بڑھا۔ 1974 10 سال کے بعد، یعنی ضیاء الحق صاحب کے دور میں 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس آ گیا، یہ اذان نہیں دے سکتے، ہماری طرح نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ قربانی نہیں کر سکتے، یہ مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد نہیں کہہ سکتے اس کو، یہ مسجد مسلمانوں کا شعار ہے، یہ نیا قانون آ گیا۔ تو بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ آج
2026 اب شروع ہے، تو آپ دیکھیں جب بھی اسمبلی کے اندر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی مولوی کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے نا مولوی، پہلے بھی کھڑے ہوئے، اب بھی کھڑے ہوئے، روک دیا اس نے، ہاں کیسے تم بات کر رہے ہو؟ تو یہ جس کا جو کام ہے نا اس کو تسلیم کریں، اس کو کریڈٹ دیں، اس کی تعریف کریں کہ اس نے یہ کام کیا ہے، ایسے انکار کرنا۔ اب اسی طرح مولانا حفظ نواز جنگی نے ایک دور میں کام کیا، بڑی قربانی دی ہے ان کی جماعت نے، بڑی قربانی دی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انکار کرنا یہ مطلب تاریخ کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ بڑی جرأت سے انہوں نے، ہمارے اپنے مولوی حضرت معاویہ کا نام نہیں لیتے تھے، اس نے جھنڈے میں نام لکھ دیا۔ اور بھائی یہ آپ کو پہلے بھی بتایا، وہ کون سے جاندار آ کے خطبہ شاہی کے سنتے رہے، خدا کے بندے، کون گواہ ہے اس کا، کس نے دیکھا؟ ایسے ہی مطلب وہ چڑیت الکبوتر قسم کی کہانی ہے، ٹاٹے پور پیرا غیب وہ کھجیاں دے پیچھو آواز آتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا اگر سن بھی لیا تو کیا ہو گیا؟ اصل بات تو یہ ہے قرآن کی جو دعوت ہے اس طرف آئے نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے، حضرت قاری رحیم بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا تو مولانا طاہر مومن شاہ صاحب کی تقریر تھی، تو ان کے ایک ساتھی تھے وہ بھی فوت ہو گئے، اکٹھے پڑھتے رہے قاری صاحب کے پاس، انہوں نے کہا شاہ صاحب تقریر کریں گے، تقریر میں یہ بھی بتائیں کہ جب ہم حضرت قاری صاحب کے پاس پڑھتے تھے تو جنات بھی ان کے پاس قرآن حفظ کرتے تھے۔ اب شاہ جی نے کہا کہ بھی وہ میرے دوست ہیں کہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ جب ہم پڑھتے تھے تو قاری صاحب کے بعد جنات بھی قرآن حفظ کرتے تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے بندے مجھے یہ بتاؤ، جس دور میں اور تم پڑھتے تھے، پورے خیر المدارس کے اندر، قاری صاحب کی کلاس کے اندر، پورے مدرسے کے اندر مجھ سے بڑا جن کون تھا؟ اللہ کے بندے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، مجھے نہیں تسلیم کر رہے، جس جن کو دیکھا ہی نہیں ہے اس جن کی بات کر رہے ہو، جن قرآن حفظ کر، اور میں نے حفظ کیا ہے، قاری رحیم بخش نے اس جن کو قابو کر کے اس کے اندر قرآن اتار دیا ہے، یہ تمہیں اس کی کرامت نظر نہیں آتی، اور جو چیز نظر ہی نہیں آ رہی وہ اب عقل سے ماورا واقعات جو ہے وہ بیان کرے۔ حضور نے تو کسی جن کو قرآن حفظ نہیں کروایا، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، حسن و حسین نے، معاویہ نے، کسی جن کو قرآن حفظ نہیں کرایا۔ جن ہمارے مکلف نہیں ہیں، ولد مخلوق ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو جانور بھی ہمارے پابند نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا میری کیسے عبادت کرنی ہے۔ ہر چیز وہی من شیء لا یسبح بحمدہ کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو وہ ہماری بیان کی ہوئی تسبیحوں کے پابند نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کے واقعات سے کسی شخصیت کو بڑا نہیں کیا جا سکتا۔ شخصیت بڑی ہوتی ہے اپنے کارناموں سے، اپنی جد و جہد سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی سیرت سے شخصیت بڑی ہوتی۔ اب الٹے سیدھے واقعات سنا کے وہ شاہ صاحب کو جیل برف کے بلاک کا جلا دیتا، حالانکہ ایسا واقعی کوئی نہیں کہ برف کے بلاک میں اگر ان کو لگا دیا تو کیا ہو گیا، ہے ہی نہیں، واقعی نہیں ہے، تو بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا، ممکن نہیں، تو ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ وہ تو چڑیا گھر میں چلے گئے لاہور، یہاں بیمار تھے تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں چڑیا گھر کی مسجد کے امام آ گئے، یہ مجھے اس بندے نے سنایا جو ساتھ گیا تھا، قاضی حاکم اس کا نام تھا بابا جی۔ تو وہ امام صاحب آئے ملنے، شاہ جی نے کہا بھی آپ کا چڑیا گھر دیکھنا ہے لاہور میں، اس کا وہ شیر بھی ہے وہاں۔ شیر شاہ جی کی مجبوری تھی، بڑی محبت کرتے تھے شیر سے، مطلب بادشاہ جنگل کا۔ اس نے کہا ہے، میں کہا چلو لے چلو، تو شاہ جی جا کے جنگلے کے پاس کھڑے ہو گئے اور اس کو گھورتے رہے، دیکھتے رہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، پھر وہ ایک چھڑی منگا کے نا اس کو چھیڑا تو شیر دھاڑا، بولا، اس کے بولنے سے پورے چڑیا گھر پر سناٹا طاری ہو گیا، وہ سہم گئے سارے جانور۔ تو شاہ جی نے اس کو دیکھ کے کہا کہ اس دنیا کے اندر آزادی کے ہم دو ہی سچے طلبگار ہیں، ایک تم اور ایک میں۔ یہ کوئی نہیں سنائے گا کہ تو پنجرے میں بند ہے، تو بھی آزادی چاہتا ہے، اور میں بھی اس انگریز سے آزادی چاہتا ہوں کہ میرے ملک سے یہ دفع ہو جائے اور ہمیں اپنے دین پر جو ہے وہ آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا موقع ملے، اپنے دین کو ہم نافذ کر سکیں۔ یہ کالا لباس پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں بھائی، میرا خیال کو حدیث میں منع تو نہیں ہے، لیکن مشابہت کی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں، مشابہت کی وجہ
کہ نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ 18 ربیع الاول کی جو بات ہے نا بھئی، یہ میں نے نہیں کہی نہ میں نے لکھی ہے، اس پر روایات ہیں، بحثیں ہوئی ہیں۔ اب ان بحثوں سے ہم کیا نکالیں گے؟ پھر وہی بات ہے۔ اچھا، ہمارے بچپن میں مشہور یہی تھا، آج 12 وفات کا جلوس ہے، 12 وفات مشہور تھی۔ تو ایک قول تو یہ بھی ہے کہ 12 کوئی ولادت ہے، 12 کوئی وفات ہے، اس پہ بھی ہے۔ تو اب یہ تاریخ کے اقوال ہیں، اب اس کو بیٹھ کر ہم وہ مل میں نکالنے بیٹھ جائیں تو یہ کوئی عقیدے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ عقیدے کا تعلق تو توحید سے ہے، عقیدے کا تعلق ختم نبوت سے ہے، اس سے تعلق ہے۔ عقیدے صحابہ ہمارے عقیدے کے اندر ہیں، مان علیہ و اصحابہ، دین کی دعوت یہ ہمارے مطلب عقیدے کی بنیاد پر فریضہ ہے ہمارا، ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو ان بحثوں میں نہ الجھیں۔ میں آپ کو متوجہ کچھ تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے ہیں، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ دور حاضر میں ابلاغ کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ آپ اپنی بات کو جلسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک میسج آپ دیتے ہیں، ایک کلپ بنا کے آپ پھینکتے ہیں، لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، بڑے لائک سے ہر جگہ آپ کا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ وہ بات کریں جو آپ کے لیے بھی نفع ہو، اور جس مشن پر آپ کھڑے ہیں اس مشن کو بھی اس سے نفع ہو، نقصان نہ ہو۔ گفتگو میں احتیاط، اس دعوت کے اندر احتیاط، اس کے اندر اخلاق، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، قرآن نے ہمیں اصول دیا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ علماء جو ہیں وہ انفرادی محنت بھی کر رہے ہیں اور اجتماعی محنت بھی کر رہے ہیں، مدارس اپنی محنت کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت اپنی محنت کر رہی ہے، سارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ان سب کے کاموں کو ہم تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے صرف 3 دشمن ہیں، دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن ازواج و اصحاب رسول۔ ٹھیک ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا دوست۔ بڑا سادہ سا ہمیں کلیہ دیا۔ اب کوئی کہتا ہے جی اسی اہل بیت کا نام اس کوئی نہیں، او بھائی اللہ کے بندے، ازواج کی بات کی ہے، اصحاب کی بات کی ہے، تو اہل بیت میں اصحاب جب کہیں گے تو اس میں اہل بیت بھی سارے آ گئے۔ ازواج کہا ہے تو اس میں اہل بیت کا اصل مصداق ہی وہی ہیں، تو اصحاب میں حضور کا سارا خاندان بھی آ گیا، کل صحابہ کی جماعت آ گئی، تو سارے ہمارے لیے محبت کے قابل ہیں، ان سے ہم محبت کریں گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ تو طبقات ہیں، مختلف گمراہ معاشرے میں چل رہے ہیں، بہروپ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ داڑھی پگڑی کے ساتھ بیٹھ کر اس نے حدیث کا مذاق اڑایا، حدیث کا انکار کیا، صحابہ میں تنقید کی، تو کئی لوگ جو ہے اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو ان شکلوں کے اندر جو ہے وہ ولایت یا مطلب ہے کہ بھی ان کی عظمت، شخصیت، اس کے اندر دیکھا جائے کہ وہ اندر سے نکال کیا رہا ہے باہر۔ شکل پہ تو کیا آپ جائیں گے، یہ بہروپ ہے، تو بہروپ کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، اصل روپ ہے، تو بہروپیے جو ہیں ان سے بچیں، بہت پھر رہے ہیں۔ اور یہ جو موضوعات ہیں، ہمارے فروعی اختلافات ہیں، ان کو ہوا نہ دیں۔ مطلب آپ رفع دین پہ لڑائی شروع کر دیں، آمین بالجہر پہ لڑائی شروع کر دیں، خدا کے بندے خدا فاتحہ پہ لڑائی شروع کر دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ خدا رسول کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا وحی کا انکار کر رہے ہیں، صحابہ کا انکار کر رہے ہیں، الہاد پھیلا رہے ہیں۔ آپ ادھر آئیں، لوگوں کو راہ راست پر لائیں۔ تو اس لیے سوشل میڈیا پر یہ جو آپ لائکس کرتے ہیں، جو شیئرنگ کرتے ہیں، اس کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کل بڑے بندے جو ہے نا وہ پرواز کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے جو بندہ کہیں گے پرواز کر کے، وہ 3 مہینے کے بعد واپس آتا ہے، سوشل میڈیا پہ فلاں چیز میں نے شیئر کی تھی تو اس کے بارے میں یہ کیوں بھیجا؟ او بھائی مت چلی، یہ ایسا چرخہ ہے، یہ ہاتھ میں آیا نا بندہ اندر لیون تو باز نہیں آتا، ہر صورت کوئی نہ کوئی کرنے میرے کو، وہی آپ دیکھ لیں، بس آگے گزریں۔ یہی وقت ہوتا ہے کہ اس وقت پر ضبط کر کے آگے نکل جائیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بات پر تبصرہ کیا جائے، ہر بات پر رائے دی جائے، ہر بات پر اس میں گھسڑن گھسیڑ کیا جائے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔
ایسا ہو اس جہاں میں جہاں بھیڑ بھاڑ ہو تو بھی گھسڑ گھسیڑ کے گھسڑم گھساڑ ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کام۔ بھیڑ بھاڑ ہے تو سائڈ سے راستہ ملتا ہے نکل جائیں، زگ زیگ ماریں ادھر ادھر سے نکل جائیں، اور بھیڑ بھاڑ میں گھسنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے کام کا؟ تو بھیڑ میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جس مقصد کے لیے آئے اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور ختم نبوت کا کام جو ہے اس کو آپ نے پوری توانائی کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ آتے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ جو طلباء دورہ حدیث کر چکے ہیں آئیں، ہمارے مبلغین کی اس جماعت میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ ان کی ٹریننگ بھی ہو جائے گی، کام بھی ہوگا، اور اس مشن کے اندر شامل بھی ہو جائیں گے۔ اور جو ابھی اگلے درجات میں جانا ہے وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں، عالم بنیں، پوری توجہ کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کریں اور اس کے اندر رسوخ حاصل کریں اور قابلیت اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ آپ دین کے مبلغ بننے والے ہیں کل، تو اس میں آپ جو بات کریں وہ بات پختہ ہو، وہ پکی ہو، کچی بات نہ ہو۔ ان چیزوں پر غور کر کے آپ چلتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ باقی انشاءاللہ صبح کچھ تھوڑی بہت بات کریں گے۔